بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کوثر کی 108ویں سورہ ہے۔ یہ قرآن کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ ہے۔ کچھ لوگ اسے مکی سورہ کہتے ہیں اور کچھ لوگ اسے مدنی سورہ کہتے ہیں۔ یہ سورہ ہے بہت چھوٹی، لیکن اس کو پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ سورہ کوثر کب نازل ہوئی تھی؟ یہ سورہ تب نازل ہوئی تھی جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت برے دور سے گزر رہے تھے۔ اس وقت مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہے تھے اور مسلمانوں کی تعداد بھی بہت کم ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ جب ہمارے پیارے نبی کی دونوں اولادوں کی موت ہو گئی تھی، تب کسی دشمن نے پیارے نبی کو کہا تھا کہ اب تمہارے کوئی اولاد نہیں بچے گی۔ دشمنوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو کہا کہ اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے تمہاری نسلیں ختم ہو چکی ہیں، اب تمہارا کوئی ونش نہیں بچے گا، کیونکہ پیارے نبی کے دونوں بیٹوں کی موت ہو چکی تھی۔ اس وقت ہمارے پیارے نبی کی 2 سے 3 بیٹیاں بھی تھیں، لیکن اس وقت بیٹوں کو ہی ونش چلانے والا مانا جاتا تھا۔ دشمنوں نے آپ کا بہت مذاق بنایا۔ ایسے برے اور مشکل وقت میں اللہ نے سورہ کوثر کو نازل کیا۔ سورہ کوثر میں کن باتوں کا ذکر ہے؟ سب سے پہلے جو سب سے ضروری بات اس میں بتائی گئی ہے کہ جب کسی کو اپنی زندگی سے کھو دیتے ہیں تب اللہ اسے کسی اور چیز میں بدل دیتا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ کوثر میں 3 بہت ضروری آیتیں شامل ہیں، جن میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں جو اس پرکار ہیں۔ پہلی آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جنت میں کوثر نام کی ایک ندی ہے جو جنتی لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے، جس کے کنارے سونے کے ہوں گے اور یہ ندی موتی کے اوپر بہے گی، جس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا۔ یہ ندی کا پانی سبھی جنتی لوگوں کے لیے ہوگا جو ہر روز اس کا پانی پی سکیں گے۔ دوسری آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ سے دعا کرنا چاہیے اور اسی کے لیے ہمیں اپنی ساری چیزیں قربان کر دینا چاہیے، چاہے وہ وقت ہو یا دولت، سب کچھ اللہ کے لیے ہی کرنا چاہیے۔ اس سے یہ مطلب ہے کہ جب آپ کی ہر چیز اللہ پر قربان کرتے ہو تب اللہ آپ کو اور زیادہ دیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے پیارے نبی کو اونٹ کی قربانی کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اس وقت اونٹ کی قربانی اپنی دولت قربان کرنے جیسا تھا۔ تیسری آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ پیارے نبی کے سارے دشمنوں کو کاٹ دیا گیا ہے۔ کہنے کا مطلب اللہ اس سورہ میں یہ بتاتا ہے پیارے نبی کے سارے دشمن کاٹ دیے گئے ہیں۔ سورہ کوثر پڑھنے کے کیا فائدے ہیں؟ جن لوگوں کی کمائی کم ہے یا ان کے پاس کمائی کے زیادہ سادھن نہیں ہیں، ان کو سورہ کوثر پابندی سے پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ ان کی برکت میں کمائی کے راستے کھل جائیں گے۔ جن کی اولادیں جنم کے بعد ہی مر جاتی ہیں یا زیادہ وقت تک زندہ نہیں رہتی، انہیں سورہ کوثر پڑھنا چاہیے، جس کی فضیلت سے اللہ انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے گا۔ جو شخص پابندی سے اس سورہ کوثر کو پڑھے گا اسے کامیابی کے جنت کی کوثر نہر کا پانی پینے کو ملے گا۔ قیامت کے دن جنت کی کوثر نہر کا پانی پینے کو ملے گا۔ اپنے دشمنوں سے ہر وقت حفاظت کے لیے سورہ کوثر پڑھنا چاہیے، جس سے دشمنوں سے ہر وقت حفاظت رہے گی اور آپ محفوظ رہیں گے۔ سورہ کوثر کی برکت سے آپ ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ اگر پہلے سے کوئی بیماری ہوگی تو وہ بھی اس سورہ کوثر کی برکت سے ختم ہو جائے گی۔ سورہ کوثر پابندی سے پڑھنے والے شخص کی ہر مراد پوری ہوگی، اس لیے ہر مراد کو پوری کرنے کے لیے سورہ کوثر پڑھیں۔ اگر کسی کی شادی میں رکاوٹ آ رہی ہے یا رشتہ ہوتے ہوتے ٹوٹ جا رہا ہے تو چاہیے کہ سورہ کوثر ہر عشاء کی نماز کے بعد پابندی سے پڑھیں، جس سے رشتوں میں آ رہی رکاوٹوں سے چھٹکارا ملے گا۔ اگر کسی کی یادداشت کمزور ہے یعنی اسے کچھ یاد نہیں رہتا تو اس سورہ کو ضرور پڑھنا چاہیے، جس سے اس کی دماغی حالت میں سدھار ہوگا اور یادداشت مضبوط ہوگی۔ سورہ کوثر غریبی بھی کم کرنے اور اپنے مال کی حفاظت کے لیے پڑھنی چاہیے۔ سورہ کوثر غریبی کم کرنے اور اپنے مال کی حفاظت کے لیے پڑھنی چاہیے۔ سورہ کوثر غریبی کم کرنے اور اپنے مال کی حفاظت کے لیے پڑھنی چاہیے۔ سورہ کوثر غریبی کم کرنے اور اپنے مال کی حفاظت کے لیے پڑھنی چاہیے۔ سورہ کوثر غریبی کم کرنے اور اپنے مال کی حفاظت کے لیے پڑھنی چاہیے۔
अगर किसी का व्यापार या बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और वो चाहता है कि ये व्यापार ऐसा ही चलता रहे, तो उसे पाबंदी से सूरह कौसर हर दिन पढ़ते रहना चाहिए, जिसकी फजीलत से बिजनेस में बहुत मुनाफा होगा। इसके अलावा भी इस सूरह को पढ़ने के बेशुमार फ़ायदे हैं। हमें चाहिए कि हम कुरान की हर सूरह को पाबंदी से पढ़ें और उसमें बताए गए रास्तों पर अमल करने की कोशिश करें, ताकि हम अल्लाह के अजाब से बच सकें और एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। सूरह कौसर कब पढ़ना चाहिए? बहुत से लोग सोचते हैं कि इस सूरह को पढ़ने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि इस सूरह को इतनी मर्तबा पढ़ने से ऐसा होगा, यानी कोई 33 मर्तबा पढ़ेगा तो ऐसा होगा, कोई 21 मर्तबा पढ़ेगा तो वैसा होगा। ऐसा करने या कहने से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि आप सूरह कौसर को कितनी मोहब्बत से पढ़ रहे हैं, कितना दिल लगाकर पढ़ रहे हैं, कितना खुशी से पढ़ रहे हैं। अगर आप सिर्फ किसी के कहने पर सूरह कौसर को 21 या 33 मर्तबा पढ़कर इसके काम निपटाने का सोचते हैं तो वो गलत है। आप सूरह कौसर को जितना दिल से पढ़ेंगे और अल्लाह से दुआ मांगोगे तो अल्लाह आपकी दुआ को ज़रूर सुनेगा। फिर भी हम आपको बता देते हैं कि इस सूरह को पढ़ने का सबसे बेहतर वक्त कौन सा है। सूरह कौसर को आप कोशिश करें कि फजर की नमाज के बाद पाबंदी से जितनी मर्तबा आप पढ़ना चाहें पढ़ें, क्योंकि इस वक्त पर आपका दिल और दिमाग बहुत शांत रहता है और आपका ध्यान सिर्फ अल्लाह की इबादत की तरफ ही रहता है। बाकी आप इशा की नमाज के बाद भी इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि इशा के वक्त भी आप हर काम से फ्री हो जाते हैं और सोने से पहले अल्लाह की इबादत करके सोते हैं। फिर भी आपको जब वक्त मिले आप ये सूरह कौसर का जिक्र करते रहें, ताकि आपको इस सूरह को पढ़ने से फ़ायदे मिलते रहें। सूरह कौसर का वजीफ़ा क्या है? सूरह कौसर का इस्तेमाल आप वजीफ़े के तौर पर भी कर सकते हैं। बहुत से लोग अलग अलग परेशानियों का वजीफ़ा इंटरनेट पर देखते हैं। सूरह कौसर में वो ताकत है जो आपको हर परेशानी से निकाल सकती है। सूरह कौसर का वजीफ़ा करके आप अलग अलग मुसीबतों या परेशानियों से निकल सकते हैं। हमने देखा है कि इंटरनेट पर सूरह कौसर को लेकर अलग अलग वजीफ़े बताए गए हैं। बेहतर है आप अपने हिसाब से दिल से इसे पढ़ें, जिससे आप हर परेशानी से निकल सकें। बाकी अल्लाह से दुआ करते रहें, इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ कबूल होगी। अल्लाह हम सबको कुरान की तिलावत करने, दीन पर चलने और 5 वक्त का नमाजी बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।